الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني رسول الله إليكم جميعا وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وصدق رسوله النبي الكريم۔ الصلاة والسلام على سيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قرآن مجید فرقان میں سورہ صف کی آیا مقدسہ نمبر 7، 8، 9 تلاوت کی۔ 7، 8، 9 3 آیات۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو جو جہل اجڑ ہے، جن کو قرآن اوپر سے پڑھنا بھی نہیں آتا، اوپر سے دیکھ کر بھی نہیں آتا، اور اپنے آپ کو نبی اور رسول ظاہر کرتے ہیں، ان سے ہمیں بھی ہماری اولاد کو بھی محفوظ فرمائے۔ آمدی شاید سب سے بڑا جو ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کسی کی بات سن تو لو، نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو ایسا آدمی ہوگا جو اللہ کی توحید کا منکر ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کا منکر ہو اور نبی علیہ السلام کو آخری نبی نہ مانتا ہو، اللہ نے فرمایا ایسے نبی سے دوستی بھی نہ رکھو، بولنا تو درکنار، ان سے تعلق بھی نہ رکھو۔ اللہ نے تو یہ فرمایا ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر والدین تمہارے، سورۃ توبہ، تمہارے والدین اگر وہ تمہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے وہ تمہیں آڑ بنتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ ان سے بھی تم تعلق نہ رکھو، حالانکہ وہ والدین ہیں۔ میں تمہیں یہاں سب سنا دوں۔
لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اے ایمان والو تم اپنے والدین کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ تمہارے اولیاء اور ساتھ دوست نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ ان استحبوا الکفر، ان استحبوا الکفر، استحبوا الکفر، اگر وہ پسند کرتے ہیں کفر کو، علی الایمان، ایمان پر، ایمان پر اگر کفر کو ترجیح دیتے ہیں، نماز پڑھنے سے اگر روکتے ہیں، روزہ رکھنے سے روکتے ہیں، نبی علیہ السلام کے راستے پر جانے سے روکتے ہیں، اسلام کا راستہ چننے سے روکتے ہیں، اللہ نے بڑی وضاحت سے فرمایا پھر تم ان سے کوئی تعلق نہ رکھو، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، تمہارے دشمن ہیں، حالانکہ والدین، اللہ نے تو والدین سے منع فرما دیا، وہ یہ بھونکتا ہے اور بٹے کہتے ہیں کسی کی بات نہ سنو، ہم نہیں کہتے، ہمارا رب بھی کہتا ہے کہ ایسے آدمی سے جس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ اکبر، اکبر بھی اسم، اللہ بھی اسم، اکبر کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، اس کا حمزہ علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، الف علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، اس کو کیا نہیں کیا جا سکتا، ایسے جہل کی بات سن کر سننے والے نے بھی جہل ہونا ہے۔ سننے والے نے بھی جہل ہونا ہے۔ جہلوں کا کلام سن کر اپنے دماغ کو خراب کرنا ہے۔ عالم دین تو ان کا توڑ کرتا ہے، ان کی جہالت سے لوگوں کو بتاتا ہے تاکہ وہ ان کے چکر میں نہ آئے۔ اللہ نے تو منع فرمایا ہے، پکا منع فرمایا ہے۔ جو جہل آدمی ہے، جس کو قرآن پاک اوپر سے پڑھنے نہیں آتا، وہ تمہارا ایمان کا بیڑا غرق کر دے گا، اور کسی کو لقب دے دے گا مہدی آف اسلام، چبڑ آف اسلام، چبڑ آف اسلام، چگڑ آف اسلام، تلی بعد ذالک آف اسلام۔ اب اس سے پوچھو نا، تیسرے پارے میں ہے تل کر رسول فضلنا بعضهم، تل کا مؤنث کے لیے پکی بات، اور رسول پھر آگے مذکر ہے۔ احمد عیسیٰ کے ماننے والوں سارے کھڑی کر کے بتاؤ کہ یہ تل کا اور رسول پر کیوں داخل؟ تم تل کا کتاب پر داخل ہو کر رہے تھے، یہاں اللہ نے تل کا اور رسول پر داخل کیا، اور رسول جمع پر، تل کا اور رسول پر داخل کیا۔ بتاؤ اسی طرح قالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، قالت لفظ مؤنث ہے، قالت لفظ مؤنث ہے، لفظ ہے۔ احمد عیسیٰ کو جبر کو یہ لفظ اور حرف کا بھی نہیں پتا، حرف کسے کہتے ہیں، لفظ کسے کہتے ہیں، احمد عیسیٰ جبر کو نہیں پتا، کہتا میری بات سن، میری بات سن۔ بات کس کی سنے؟ جہل آدمی کی، جہل آدمی کی بات سن کر کوئی اپنا ایمان خراب کر بیٹھے، تو ہم سب کا ملوٹوں کا ہمارا فرض ہے کہ ہم اس چیز کو اجاگر کریں کہ یہ جہل ہے، یہ پکے جہل ہیں، یہ دل کا الکتاب پر لگانا چاہتے ہیں، یا ہاذا الکتاب ہونا چاہیے، جو بھی تمہارے باپ کا راج ہے۔ 1400 سال سے تو یہ کسی بات رہی، کسی نے نہیں بتائی، تو تم بکواس کر دو قرآن کے خلاف۔ 1400 سال سے یہ کسی بات رہی، کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، اور نہ ہی کسی کمپیوٹر نے، نہ ہی کسی سائنسدان نے، نہ ماہر کمپیوٹر نے، نہ ماہر ریاضی دان نے قرآن کے اندر کوئی غلطی نہیں نکالی۔ اگر کسی نے نکالی ہے تو وہ پاگل ہو گیا۔ ہاں، قرآن پاک کو جس نے غلط کہا ہے وہ پاگل ہو گیا۔
اس کا علاج پھر بند کمروں میں یعنی اسے چھپا کے کیا گیا ہے، جیسے سلمان رشدی، اس کی مثال آج بھی بڑی آج کے دور کی مثال مشہور ہے۔ چلو جو بات ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ احمد عیسیٰ سورہ صف کی آیہ مقدسہ میں جو لفظ ہے نا، یریدون لیطفئوا نور اللہ، اس سے کہتا ہے کہ میں مراد ہوں، نور سے مراد احمد عیسیٰ کا نور تم نہیں بجھا سکتے۔ اوپر سے لکھا ہوا لفظ آتا نہیں، یہ ہے نور، یہ ہے احمد عیسیٰ کا نور، یہ پتہ نہیں اکبر قسم ہے، یہ پتہ نہیں۔ اور اس کے ماننے والے، اس کو رسول ماننے والے چبڑوں کے چبڑ پرونے، کھچوں کے کھچ پرونے، کھانوں کے کھان پرونے، اور جو کھان ہوگا وہی مصطفیٰ کریم کا پرونا بنے گا۔ جو قرآن پاک کو صحیح پڑھتا ہوگا وہی مصطفیٰ کریم کا غلام ہوگا۔ قرآن کو صحیح سمجھ کے لوگوں کو صحیح بتائے گا، حق بات بتائے گا، وہی مصطفیٰ کا غلام ہوگا۔ اور جس چبل کو اوپر سے دیکھ کے بھی پڑھنا نہ آئے، اس کو کوئی نبی مان لے، وہ خود بھی چبل، اگر نبی بھی چبل۔ چبڑوں کے پھر چبل پرونے، چگڑوں کے پھر چگڑ پرونے، کھچوں کے پھر کھچ پرونے، کھچوں کے پھر کھچ پرونے۔ احمد عیسیٰ چگڑ، رب تعالیٰ نے یہاں نور سے مراد جو ہے لیا اپنا اسلام لیا، اپنی راہ ہدایت لی، تیرا نور نہیں۔ قرآن قادیانی سے تھوڑا سا سونا ضرور ہے، اور اس لیے سونا ہونے کی وجہ سے تو نے داڑھی مٹائی ہے۔ کچے دھاگے سے جو بٹا رسا، اس کا ٹوٹنا مشکل، بچپن میں جو پڑی عادت، اس کا چھوٹنا مشکل۔ تجھے تو یہ آیات پڑھنی بھی نہیں آتی صحیح تھی۔ اور سورت جمعہ کی چبڑ آیت پڑھتا ہوتا ہے، آیا مقدسہ، وآخرین لما یلحقوا، وہاں لما یلحقوا، آج بھی اس کی نکال کے وصول، وہاں بھونک رہا تھا لما یلحقوا، لما یلحقوا، یعنی ہا کے اوپر زبر ہے، یہ زیر بنا دیتا ہے۔ وہ چبڑ اوپر سے دیکھ کے تو انتوں کی طرح نہ پڑھ، اور چگڑ اوپر سے دیکھ کے تو صحیح پڑھ لے، لما یلحقوا ہے۔ اور پھر گرامر کے حساب سے، سیاق و سباق کے حساب سے، غلام قادیانی جہل تھا تو بھی اسی طرح جہل، اس سے پہلے بآسا لگ نہیں سکتا۔ ہاں اگر بآسا لگائیں تو یلحقوا ختم کرنا پڑے گا، وہ کس گرامر کے تحت ختم کرنا پڑے گا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اور یہاں پہ هو الذی بعث فی الاخرین رسولا، یہ آنا چاہیے۔ وبعث، هو الذی بعث فی الاخرین رسولا، لما یلحقوا کا معنی تو کچھ اور بنتا ہے، لما بھی نہیں آنا چاہیے، یلحقوا بھی نہیں آنا چاہیے، اور آخرین نہیں آنا چاہیے، فی الاخرین آتا، وہ آخرین لفظ ہے، نہ وہاں فل نہیں ہے۔ اگر اس کا عطف هو الذی پر ہوتا، هو الذی بعث فی الامیین
النبیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہاں لفظ اگر هو الذی بعث آنا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ استعمال فرماتا ہو وَفِي الْآخَرِينَ رَسُولًا، اگے لما یلحقوا کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آخرین میں بھی ایک رسول آئے گا، جس طرح احمد عیسیٰ بھونکتا ہے، وہ آخرین رسولا من بعد ومن قبل ومن بعد فی ضلال مبین، یہ جملہ ہوتا ہے۔ وفی الآخرین رسولا من بعد فی ضلال مبین، یہ لفظ آتا ہے، یہ تو ہے ہی نہیں، لہذا زبردستی فی الآخرین لگانا اور بعث اس سے پہلے لانا، یہ ہے جہل اجڈوں کا کام۔ نہ سیاق اور نہ سباق کے مطابق یہاں بعث آ ہی نہیں سکتا، اور مرزائیوں نے، خلیفوں نے، گرامر ان کو بھی نہیں آتی، وہ بھی گدھے کے بچے ہیں، خلیفے بن گئے ہیں گدھے کے بچے، گدھے کے گدھے۔ اور پرانی روش جو کانے نے اختیار کی، غلام قادیانی کانے نے، اس نے اختیار کی، وہی روش ان لوگوں نے اختیار کی، اور گرامر کے حساب سے آخرین سے پہلے باسا آ نہیں سکتا، کسی حساب سے نہیں آ سکتا، کیونکہ آگے لفظ لما یلحقوا بہم، لما یلحقوا بہم، وہ ان سے ملاقات کریں گے، آنے والے لوگ، سارے لوگوں کا طرف اشارہ ہے، کسی ایک کی طرف، کسی ایک بندے کی طرف تو اشارہ ہی نہیں۔ بہم، ان کے ساتھ وہ آنے والے لوگ ملاقات کریں گے، کن سے؟ جمع کا لفظ ہے، یعنی صحابہ کرام سے، وہاں لفظ واحد ہے، هو الذی بعث فیہم، هو الذی بعث فی الامیین، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اب بعث واحد ہے، هو الذی بعث اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو مبعوث کرے گا ان پڑھ لوگوں میں رسولہ، ایک رسول مبعوث فرمائے گا۔ اب وہاں ایک رسول کا ذکر ہے، یہاں آ کر رب جمع فرما رہا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا، سارے جمع کیسی گئے، وآخرین بھی جمع، منہم بھی جمع، یلحقوا بھی جمع، بہم بھی جمع، سارے جمع کے لفظ ہیں، یہاں واحد کا تو اشارہ ہی کوئی نہیں۔ وہ مرزائیوں اور جلاللہ اور نعوذ باللہ من ذالک اور علی بھائی، سب کو میرا چیلنج ہے، یہاں عبارت کو، اس کو ثابت کرو کہ وہاں یہاں رسول کا اشارہ ہو، تو سب کو میرا کھلا چیلنج ہے۔ تم کھول کھول کر جھوٹ بولتے ہو اور ہم کھول کھول کر حق بیان کرتے ہیں، اور لعنت اللہ علی الکاذبین، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخرین جمع وآخرین منہم جمع، لما یلحقوا جمع، بہم جمع، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم،
سارے کے سارے لفظ الفاظ جمع کے، سارے کے سارے صیغے جمع کے. یلحقو لما پیچھے ہٹا دیں تو یلحقون ہے. جمع مذکر غائب فعل مضارع. لما لم جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے، فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو 5 جگہ پہ وہ جزم کر دیتا ہے، سکون دے دیتا ہے. 7 جگہ سے نون اعرابی کو ہٹا دیتا ہے. اور مضارع کو ماضی کے معنی سے کر دیتا ہے. مضارع فعل مضارع فعل حال اس میں پایا جاتا ہے، فعل مستقبل پایا جاتا ہے. لیکن جب لما لم آئے گا تو وہی یلحقو کا معنی ماضی میں چلا جائے گا. ماضی میں آنے والے لوگ ان کا جب ان سے الحاق ہوگا، ان سے جب وہ ملاقات کریں گے، ان سے جو ملیں گے، تو پھر وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھیں گے. نبی نہیں آئے گا. یہ مرزائیوں نے اور ان کے خلیفوں نے ڈٹ کے جھوٹ بولا ہے. سرے بازار، سرے محفل، سرے مجلس. اور یہ کیا بولتے ہیں؟ مجلس، روحانی مجلس. روحانی مجلس میں ان خلیفوں نے بھی ڈٹ کے جھوٹ بولا. کوئی بھی پڑھا لکھا گرامر کا ماہر اگر مرزائیوں میں کوئی ہے تو اس موجودہ خلیفے سے یہی سوال اٹھا دے کہ تو نے یہ کہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین، یہی لفظ هو الذی بعث فی الاخرین لگ جائے گا تو اشارہ ہوگا کہ آخر میں نبی آئے گا. هو الذی بعث فی الاخرین یہ لگا کے دکھا گرامر کے حساب سے، یہ لفظ لگا کے دکھا. اور آخرین کے بعد رسولانہ کا آنا ضروری ہے. وَابِ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، ان پڑھوں میں ایک رسول آئے گا. یہاں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی آنے والے رسول کا اشارہ کیا ہوتا تو آخرین کے بعد رسول آتا، پھر کچھ نہ کچھ تھوڑی سی بات سمجھ آتی کہ هو الذی بعث فی الامیین، وہی مطلب یہاں نکل آئے گا. فی الامیین جمع کا صیغہ ہے اور اس کے بعد فوری رسولاً وحد ہے. لیکن یہاں وآخرین منہم ہے، جمع کا صیغہ ہے، جمع کی ضمیر ہے. ہم من حروف جار ہے، حرف جار ہے. آمدی کو نہیں پڑا حرف کس کو کہتے ہیں. لیکن مرزائی تو تھوڑا بہت گرامر جانتے ہیں نا، جر اللہ بھی جانتا ہے اور علی بھائی بھی جانتا ہے. علی بھائی اور بھائی جہل، قرآن علی کو نہیں پڑھنا آتا. چل یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ واقعی یہ جہل اجاڈ ہے، گرامر کے لحاظ سے بھی جہل اجاڈ ہے. آخرینہ سے پہلے بعث هو الذی بعث فی الامیین جو کہتے ہیں بالکل جھوٹ بولتی ہیں اور لانتی ہیں. آخرینہ سے پہلے یہ حرف لگ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا آخرینہ منہم لما یلحقو، پھر جمع، لما یلحقو بہم، پھر جمع، جمع جمع جمع. واحد کا تو یہاں لفظ ہی نہیں. اور جو یہاں لگائے گا وہ غلام قادیانی کی طرح جہل ہی ہوگا، اجاڈ. اور یہی احمد عیسیٰ بھی لگا رہا ہے هو الذین بعثنا فی، یہ هو الذی نا کیا وفی الاخرین سے پہلے هو الذی بعث لگا لو، جس طرح جہل اجاڑ نے لگایا. وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ، یہی غلام قادیانی نے کہا کہ یہ مریم یہ جو بشارت ہے یہ میری بشارت ہے. اذ قال
عیسیٰ بن مریم سے پہلے مراد جو عیسیٰ بن مریم ہے وہ بھی میں ہوں، اور اگر احمد ہے وہ بھی میں ہوں۔ چیلوں کو، ان کو بھی، چونکہ وہ تو ایک آنکھ سے کھانا تھا تو پوری گرامر اس کو یاد نہ رہی، وہ تو بھول گیا، لیکن دو آنکھوں والا غلام قادیانی کا چیلا، غلام قادیانی کا چمچا، غلام یادی کے نطفے سے آنے والا احمد عیسیٰ، محمد کے فلٹر سے نکلنے والا اتل بعد ذالک زنیم، پیور حرام زادہ، وہ بھی کہتا ہے کیا کہ اس سے مراد میں ہوں، اور بعثا والذی بعثا فی الامیین پہلے فی الاخرین لگا لو، گرامر کا پتہ کوئی نہیں۔ غلام قادیانی سے لے کر موجودہ دور تک بالکل سارے غلط کہتے ہیں، بالکل غلط۔ اب میں چونکہ بات کر رہا تھا یریدون لیطفئوا، یہ غلام قادیانی وہ بھی پھونکا تھا، اس سے نور سے مراد میں ہوں، میں مریم بن گیا، مریم سے پھر اللہ تعالیٰ نے رجولت کی نقل کفر نشر، نعوذ باللہ من ذالک، لعنت اللہ علی الکاذبین، اس سے پھر میں نکل آیا، تمہارا میں پھر ڈر رہا یار پیور حرام زادہ۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، احمد عیسیٰ پھونکتا ہے کہ اس نور سے مراد میرا نور ہے، اللہ میرا نور پورا فرمائے گا، میں تیرا اللہ، ہمارے اللہ میں فرق ہے، تیرا اللہ جو ہے وہ کائنات ہے، ہم اس اللہ کو اللہ مانتے ہیں جو کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، جو کائنات کا خالق ہے، جو رب العالمین ہے، اور تیرے ہماریوں کو، تیرے ماننے والوں کو عالمین اور کائنات میں فرق ہی نہیں نظر آتا، فرق ہے، وہ کہتا عالمین اور ہے، کائنات اور ہے، عالمین اور ہے، کائنات اور ہے، تو یہ مدر نیچر کو خدا کہتا ہے، ہم اس کو خدا کہتے ہیں جس نے مدر نیچر بنائی، مدر نیچر بنائی، خدا مدر نیچر نہیں، مدر نیچر خدا نہیں، بالکل نہیں، اور جو یہ دلیل دے اس پہ لعنت بھیجو، جس کو خدا کی پہچان ہی نہیں، وہ تو دیر ہی ہے، ملحد ہے، اور انبیاء کو یہ چبڑ کہتا ہے، انبیاء سارے کے سارے ملحد تھے، سارے کے سارے انبیاء جتنے بھی قرآن پاک میں بیان ہوئے سارے کے سارے موحد تھے، توحید پرست تھے، اور توحید کا ڈنکا بجاتے گئے، اور ایک اللہ کی پوجا کرنے کا حکم دیتے گئے، کئیوں کو شہید بھی کر دیا گیا، کئیوں کو سولیوں پہ بھی چڑھنا پڑا۔ عیسائی تو آج بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری خاطر سولی چڑھ پڑ لے، تمہاری خاطر سولی چڑھ لے، عیسیٰ علیہ السلام کو کیا غرض ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو کیا غرض ہے؟ تم مرتے ہو، مرو، دفع ہو، مغرور ہو، اللہ کا ایک ہی بیٹا، اللہ کا ایک ہی بیٹا، اللہ ہے اتنا بے بس کہ وہ تم اس کو اپنی خاطر سولی پہ چڑھا دو اور وہ تماشا دیکھتا رہے۔ ہمارا اللہ باپ نہیں، ہمارے اللہ کا لم یلد ولم یولد، نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے، لیکن وہ اتنا طاقتور ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا دیا۔ ما قاتلوہ، یقینا پختہ بات، پکی بات، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا، پکی بات، پختہ بات۔ جب پختہ بات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین نہیں کرتے، تو یہ چبڑ ہے، پھر صحیح بھی اور احمد عیسیٰ کے ماننے والے سب ہیں چبڑ، پگلے درجے کے چبڑ۔ اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے قتل کیا ہی نہیں، جب قتل ہی نہیں کیا تو مرے ہی نہیں، جب مرے نہیں تو مرنے کے فوری بعد، اس بات کے فوری بعد اللہ کہہ رہا ہے بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، اس بات کو پھر نہیں ان کی روح کو اٹھا لیا، وہ الو کے پٹھے، پیچھے لفظ آ رہے وما قاتلوہ، یقینا
اور اگلا لفظ اللہ ملانے کے لیے یقیناً پر رفع اللہ، یقیناً پر رفع اللہ، فوری طور پہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اب اللہ کی بات کو بھی یہ جبر نہیں مانتا۔ امانت علی کی بات مفتی امانت علی کو کون خاص ڈالتا ہے جب اللہ کی بات کو نہیں مانتے؟ پھر تفسیروں کے فلانے اسے لکھا، فلانے لکھا، غلط لکھا، اور اللہ کہہ رہا ہے ما قاتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ۔ بات پھر لمبی ہو جائے گی، میں وہ جبل حدیثہ کی بات کر رہا تھا۔ کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ، ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں کے پھونکوں سے بجھا دیں گے۔ اب اس قرآن پاک کی تفسیر جو مصطفیٰ کریم کی طرف ہے، مصطفیٰ کریم کے دین کی طرف ہے، دین ہدایت کی طرف ہے، دین اسلام کی طرف ہے، وہ کہتا ہے احمد عیسیٰ کے نور کو اللہ نے مکمل کرنا ہے، اس لیے ہر طرف سے لعنتیں پڑ رہی ہیں۔ ابھی زندگی میں بھی غلام قادیانی کو بھی زندگی میں پڑھنی شروع ہو گئی تھی، اور اب جس طرح شیطان کو پوری دنیا کائنات میں کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا کہ شیطان پر لعنت نہ ہو، اسی طرح دنیا کائنات میں کوئی ایسا وقت نہیں گزرتا جس میں غلام قادیانی پر لعنت نہ پڑتی ہو۔ اور اسی طرح اگر تو بھی زندہ رہ گیا احمد عیسیٰ، تو دنیا کائنات میں کوئی وقت ایسا نہیں ہوگا جس سے تم پر بھی لعنت نہ برسے۔